یہ سورہ جس کا نام سورہ کافرون ہے، اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے توحید کو بیان کیا ہے۔ واقعہ یوں ہوا اس سورت کے نازل ہونے کا کہ مکہ کے جو مشرکین تھے انہوں نے اپنی پوری چالیں چل لی، ساری کوششیں کر لی کہ کسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دعوت و تبلیغ کی محنت سے، اپنی ایمان کی محنت سے باز آ جائیں اور لوگوں کی توحید سے باز آ جائیں اور بتوں کو اور کفر و شرک کو دوسروں سے روکنے سے باز آ جائیں۔ اس کے لیے کفار مکہ نے ہر طرح کی کوششیں کی۔ ایک بار کفار مکہ سب کے سب ایک وفد بنا کر کے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یہ کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو مکے کا سردار بنائیں، آپ ہمارے سردار، ہمارے بادشاہ ہو جائیں، آپ جو کہیں گے ہم آپ کی ہر بات کو مانیں گے، لیکن آپ ہمارے بتوں کو غلط ٹھہرانے کو مان جائیں، یعنی اس کو غلط نہ ٹھہرائیں، ہمارے شرک کرنے کو آپ غلط نہ کریں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کفر و شرک کی جو آندیاں چل رہی تھی، گھٹائیں تھیں، تو اس کفر و شرک کو دور کر کے توحید کی روشنی کو دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے خوب خاص طور سے آپ کو بھیجا گیا تھا اس دنیا میں، لہذا کسی طرح سے اس کے لیے تیار نہیں۔ اس کے بعد کفار مکہ نے یہ کہا کہ اگر آپ چاہیں تو مکے میں سے جس خوبصورت عورت سے آپ شادی کرنا چاہیں ہم کرا دیں گے، لیکن آپ باز آ جائیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کا جو علم بردار بنا کر بھیجا گیا ہے وہ کسی بھی طرح سے کمپرومائز کرنے والے نہیں تھے۔ اس کے بعد پھر کفار مکہ نے پورا وفد بنا کر کے آپ کے پاس آئے اور یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ بھی اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہمارے بھی کچھ معبود ہیں جو خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں، لہذا ایسا کیا جائے کہ آپس میں مصالحت کر لیا جائے، صلح کر لیا جائے۔ صلح اس طرح سے کیا جائے کہ ہم ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، دوسرے سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں گے، اس طرح سے مصالحت ہو جائے گی، لہذا ہمارے درمیان میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ یہ کفار مکہ نے آ کر کو پیشکش کی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ پیشکش کرنا، یہ معاہدہ ایسا تھا جو اسلام کی روح کے سراسر خلاف تھا۔ غیروں سے معاہدہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اسلامی روح اور اسلام کی کسی بھی حکم کے خلاف کوئی بھی بات جاتی ہو، اس میں کسی بھی طرح کا کوئی کمپرومائز کرنا، کسی بھی طرح سے اس میں مداہنت کرنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کفار مکہ یہ لے کر کے آئے تو آپ نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد کفار مکہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ صرف اتنا کریں کہ شرک کو آپ برا نہ کہیں، آپ خاموش ہو جائیں، آپ صرف اپنی توحید کی دعوت دیں، شرک کو برا نہ کریں، آپ صرف خاموش ہو جائیں۔ لیکن آپ نے کہا کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے دنیا کے اندر تاکہ میں شرک کو اس دنیا سے مٹا دوں، توحید کو لوگوں کے دلوں میں بسا دوں اور توحید کو اس دنیا کے اندر عام کر دوں، اس کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تو اسی واقعے کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون نازل فرمایا۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ہوں ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد،
اور نہ ہی تم عبادت کرتے ہو اس اللہ کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ گرچہ وہ اللہ کو مانتے تھے مشرکی، لیکن غیروں کی بھی پرستش کرتے تھے، بتوں کے سامنے بھی جا کے ڈنڈوت کرتے تھے، تو پھر وہ ایک اللہ کو ماننے والے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم آپ کہہ دیجئے کہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، تم اس اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ، اور نہ ہی میں کبھی کروں گا ان بتوں کی عبادت جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں کبھی بھی نہ کرتا ہوں نہ کروں گا۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ ہی تم عبادت کرو گے اس اللہ کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا مذہب ہے اور میرے لیے میرا مذہب ہے۔ یعنی تمہارے لیے جس کی تم عبادت کرتے ہو بتوں کی، قیامت کا دن جب آئے گا تو پھر اس کی جو جزا و سزا ملے گی قیامت کے دن واضح ہو جائے گا کہ کون حق پر تھا کون باطل پر تھا۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوا دیا ہے کہ آپ صاف صاف اعلان کر دیجئے کہ کفر و شرک سے میں بالکلیہ بری ہوں، اور میں صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، اور ایک اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ آپ اس بات کا صاف صاف کھلم کھلا اعلان کر دیجئے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے خانہ کعبہ کے اندر، اور خانہ کعبہ کے اندر کفار کا پورا جمگٹا بیٹھا ہوا تھا۔ اس جمگٹے کے اندر آپ کھڑے ہوئے اور بآواز بلند سب کو سنایا اور اس سورت کی تلاوت کی، اور اس سورت کی تلاوت سن کر کے سب کے سب کفار مکہ اس بات سے مایوس ہو گئے کہ اب آپ میری بات کو ماننے والے ہیں۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو توحید کا علم بردار بنا کر کے بھیجا گیا تھا، آپ کسی چیز پہ کسی بھی طرح سے کوئی کمپرومائز کرنے والے نہیں۔ اس لیے کہ سورت کے اندر خاص طور سے جو ایک چیز پہ دھیان دینے کی ہے وہ یہ ہے کہ سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوایا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور کروں گا۔ عبادت، اس سے پہلے بھی کچھ وضاحت کیا تھا میں نے، عبادت کا مفہوم ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، مسجد میں آ گیا تبھی عبادت ہوگی۔ عبادت کا یہ مفہوم نہیں۔ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ میں اللہ کے سامنے جس طرح سے سر جھکاتا ہوں، اللہ کی جس طرح سے میں پرستش کرتا ہوں، اسی طرح سے اپنے تمام کاموں میں اس اللہ کی مانتا ہوں۔ عبادت کہتے ہیں تسلیم و رضا کو، مان لینے کو کہا جاتا ہے عبادت کرنا۔ یہ عبادت لفظ عبد سے نکلا ہے۔ عبد کے معنی آتے ہیں غلام اور بندہ۔ تو غلام جس طرح سے ہوا کرتا تھا، اب تو الحمدللہ نہیں ہے کہ دنیا میں، لیکن پہلے جو اس طرح کا جو دستور تھا، بادشاہ اور پہلے کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے غلام بنایا کرتے تھے، تو وہ عبد بنایا کرتے تھے۔ تو عبد جو ہوتا تھا وہ اپنے آقا کی ہر چیز مانتا تھا، ہر بات مانتا تھا، جو آقا کہہ دے سر تسلیم کم کر دیتا تھا، اس کو ماننا ہی تھا۔ تو اسی طرح سے اللہ کے ہم غلام ہیں۔ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہمارے ایک ایک رگ رگ کا، ایک ایک ریشے ریشے کا مالک وہ ہے، وہ ہماری ہر چیز کا مالک ہے، ہماری سانسوں کا بھی وہی مالک ہے، ہماری روح اور ہمارے جسم کا بھی مالک وہی ہے، ہماری روح کا بھی وہی مالک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خودکشی حرام ہے، خودکشی کسی کے لیے کرنا جائز نہیں۔ حالانکہ کوئی اگر عقلی طور پہ یہ کہے کہ خودکشی کر رہا ہے تو اپنی جان لے رہا ہے، خود سے کوئی اپنی جان نکال رہا ہے تو اپنا نقصان کر رہا ہے، تو پھر یہ حرام کیوں ہو گئی؟ اسی لیے یہ حرام ہے کہ یہ جان ہماری نہیں ہے، یہ روح ہماری نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا کی ہوئی، اللہ کی جو ہوئی امانت ہمارے پاس ہے۔ لہذا اس امانت کو جب تک اللہ ہمارے جسم میں رکھنا چاہیں گے اس وقت تک ہی ہمارے پاس طاقت اور قوت رہے گی، اور جب نکالنا چاہیں گے تو اللہ ہی اس کو نکال سکتے ہیں، اللہ ہی اس کو واپس لے سکتے ہیں، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو جب ساری چیزیں ہماری اس اللہ کی ہیں، ہمارے جسم بھی اس اللہ کا ہے، ہماری روح بھی اسی کی ہے، اور دنیا کے اندر ساری چیزیں جو کچھ بھی ہمیں ملتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اسی کی ہیں، وہی ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، وہی ہمیں زندہ رکھتا ہے۔ ہمیں زندہ رہنے کے لیے جن چیزوں کی بھی ضرورت ہے وہ
ساری چیزیں مہیا کرنے والا وہی ہے. ہم تو صرف تگودو کرتے ہیں تھوڑے سے کھانے کے لیے بس. باقی ساری چیزیں جو زندگی کے لیے ضروری ہے ہمارے تو فری میں دے رہا ہے. سب سے زیادہ ضروری چیز انسان کے لیے کیا چیز ہے؟ ہوا ہے، آکسیجن ہے، فری میں بانٹ رہا ہے. لوگ آکسیجن کوئی خریدنا نہیں پڑ رہا ہے، آکسیجن کو کوئی خریدنا نہیں پڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فری میں اتنا سارا جو ہے، کہیں بھی چلے جاؤ، گھر میں رہو باہر رہو، کہیں بھی ایسا نہیں کہ آکسیجن لینے کے لیے باہر جانا پڑے گا. کسی بھی طرح کی کوئی دقت اور پریشانی نہیں. اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب آکسیجن جا رہی ہے اندر، کب باہر آ رہی ہے، کتنا اس سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے. اسی طرح پانی انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے ہوا کے بعد. تو پانی بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا مہیا کر دیا ہے، بور کر لو فوراً نکالتے رہو، لاکھوں کروڑوں ٹن نکالتے رہو پانی، سیراب ہوتے رہو، پیتے رہو. کون روک رہا ہے؟ اس پانی کے کھودنے میں تو آپ کو اس میں دوسروں کو مزدور لگانے کے لیے اجرت دینی پڑے گی، لیکن اندر سے جو پانی مل رہا ہے اس کی ایک قطرے کی بھی قیمت آپ نہیں دے رہے. وہ سارا کا سارا پانی فری میں آپ کو مل رہا ہے. پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے، لیکن پیٹرول سے زیادہ اہم چیز پانی ہے. اس پانی کو اللہ نے فری کر دیا ہے. تو یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہماری زندگی کے لیے، وہ سب کے سب اللہ ہمیں دے رہا ہے، اللہ ہمیں کھلا رہا ہے. اسی طرح سے ہم محنت کرتے ہیں، تھوڑی سی تگودو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتے ہیں، کھانے کے لیے کچھ دیتے ہیں، ہم کھانے کے لیے تگودو کرتے ہیں. تو ہمارے پاس جو کچھ بھی مال دیتے ہیں تو اللہ ہی دینے والے ہیں، وہیں سے سارا نظام چل رہا ہے. تو جب سب کچھ وہی دے رہے ہیں ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے، ایک ایک سانس کے لیے ہم اس کے محتاج ہیں، تو پھر ہم اس کے بندے ہوئے، اس کے غلام ہوئے. لہٰذا اللہ کا جو کچھ بھی حکم ہوگا ہم اس کو بجا لانے کے لیے ہمیں ہر لمحہ تیار رہنا ہے. اس کے باوجود اللہ نے کہا کہ میری ساری چیزوں کو استعمال کرو. اور اللہ کے جو احکام ہے دنیا میں، یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے رہو، اس طرح سے یہ کام کرو، اچھے کام کرو، برے کام سے بچو، تو یہ بھی ہمارے فائدے ہی کے لیے کہا. جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دوسروں کی غیبت مت کرو، دوسرے کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے مت بیان کرو، تو یہ بھی ہمارے فائدے ہی کے لیے کہا. اس لیے کہ اگر ہم دوسروں کی غیبت بیان کریں گے تو ہمارے دماغ کے اندر نگیٹیوٹی آئے گی، ہمارا ذہن سوچ وہ منفی سوچ کی طرف چل پڑے گا، اور ہم وہیں سے نیچے کی طرف جانے لگیں گے، ہماری سوچ کے اندر اونچائی نہیں آ پائے گی. تو یہ ہمارے ذہنی قوت کے لیے، ذہنی اضافے کے لیے، ہمارے دماغ کو صحیح طور سے سنتلن رکھنے کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ دوسروں کی برائی نہ کرو بلکہ دوسروں کی اچھائی بیان کرو. جتنے بھی احکام ہیں سارے احکام پہ آپ نظر ڈالیں گے تو سارے کے سارے احکام صرف اور صرف ہماری بھلائی کے لیے. نماز کا جو 5 ٹائم اللہ نے حکم دیا ہے وہ بھی صرف اور صرف ہماری بھلائی کے لیے. ہم اللہ کے حکم کو عمل کرتے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں 5 ٹائم کے لیے، 5 ٹائم نماز پڑھ لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہماری ساری 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر ایک سنتلن آ جاتا ہے، ایک ڈسپلن آ جاتا ہے. وہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی لائف جو بالکل سیٹل ہو جاتی ہے. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کی لائف کا کچھ پتہ نہیں رہتا، کب اٹھتے ہیں، کب سوتے ہیں، کب جاگتے ہیں. نہ سونے کا کوئی ٹائم رہتا ہے، نہ کوئی جاگنے کا ٹائم رہتا ہے، نہ ہی ان کی صحت بھی صحیح رہتی. اس لیے کہ جب نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر اس کی وجہ سے آدمی کی بہت ساری، دیکھیے نماز اگر پڑھیں گے تو 5 ٹائم آ کر کے وضو بنائیں گے تو اس کی وجہ سے آج دیکھیے کورونا پھیلا اور اس میں یہ آ گیا کہ ہاتھ دھلنا ہے، اس سینیٹائزر سے سب لوگ ہاتھ دھل رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے حکم دے دیا تھا، یہ کہہ دیا تھا کہ 5 ٹائم نماز پڑھو، اچھے سے وضو کرو. صرف ہاتھ نہیں دھلنا ہے، ہاتھ بھی کہنیوں تک دھلنا ہے، گٹوں تک نہیں دھلنا ہے، چہرہ بھی پورا دھلنا ہے، پاؤں بھی دھلنا ہے، سر کا مسح بھی کرنا ہے، جمعہ کے دن غسل بھی کرنا ہے، صفائی ستھرائی کا خاص خیال بھی رکھنا ہے. یہ حکم تو پہلے ہی دے دیا گیا تھا. تو اس صفائی ستھرائی کا جو خیال رکھنے کا جو حکم دیا گیا ہے، ایک ایک حکم کو آپ دیکھ لیجیے. شریعت کے جتنے بھی حکم دیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے احکام ایسے ہیں کہ جس کے اندر صرف اور صرف ہماری ہی بھلائی ہے. تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ کہہ دیجیے اے کافروں، میں عبادت نہیں کرتا ہوں ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ ہی تم عبادت کرتے ہو اس اللہ کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی میں صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا، شرک نہیں ٹھہرا سکتا. ایک اللہ کی مانتا ہوں، صرف ایک اللہ سے مانگتا ہوں
ایک اللہ کی مانتا ہوں، ایک اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہوں، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو میں صرف اللہ کے احکام کے مطابق ڈھالتا ہوں۔ اس میں شرک سے نفی کی گئی کہ میں شرک نہیں کرتا۔ اس میں دیکھیے کچھ جو ہے شائبہ شرک کا کبھی کبھی ہمارے اندر بھی آ جاتا ہے، اس لحاظ سے کہ ہم کسی کو اگر ہم اللہ کی صفت کسی کے اندر شامل کر دیں تو یہ شرک کہلائے گا۔ جیسے اللہ ہے وہ روزی دینے والا ہے، اللہ ہمیں روزی دینے والا ہے، جو کچھ بھی ملتا ہے ہمیں اللہ دیتا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ فلاں پیر صاحب، فلاں قبر والے صاحب وہ ہمیں عطا کرتے ہیں، ہمیں دیتے ہیں، تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہو جائے گی۔ اللہ کی جو خاص صفت تھی رزق دینا، وہ اللہ کی صفت ہے، وہ اللہ دینے والا ہے، لہذا اگر ہم کسی اور کو مان لیں کہ وہ رزق دینے والے ہیں تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر ہم یہ فلاں پیر صاحب کے پاس پہنچ جائیں اور ان سے کہیں کہ پیر صاحب ہمیں لڑکا دے دیجئے، تو لڑکا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہی دینے والا ہے۔ کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وہی ہے جو تمہیں عطا کرتا ہے، کبھی لڑکا دے دیتا ہے، کبھی لڑکی دے دیتا ہے، کبھی لڑکا لڑکی دونوں دے دیتا ہے، کبھی کچھ بھی نہیں دیتا ہے، وہ صرف دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جب یہ صفت اگر ہم لڑکا دینے کی صفت کسی اور کو مان لیں کہ فلاں پیر صاحب ہمیں لڑکا دے دیں گے، تو پھر یہ بھی ایک طرح کا شرک ہو جائے گا۔ لیکن مادی چیز کسی سے مانگنا اس میں تو شرک نہیں ہے، کسی سے کہہ دیا بھائی 10 روپے دے دو تو اس کے پاس موجود ہے 10 روپے نکال کر کے دے دے گا۔ لیکن ایسی چیز جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، وہ صرف اللہ ہی دیتا ہے، کوئی اور نہیں دیتا، تو پھر وہ چیز دوسرے کے اندر دوسروں کے لیے ثابت کرنا، دوسروں سے وہ چیز مانگنا، یہ سراسر غلط ہو جائے گا۔ مشکل کشا، کسی کو مشکل کشا اگر کہا جائے تو یہ بھی غلط ہے، اس لیے مشکلوں کو دور کرنے والا تو صرف اور صرف اللہ ہی ہے، لہذا مشکل کشا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے کسی کو دستگیر کہہ دیا جائے، دستگیر ہاتھ پکڑ کر کے باہر نکالنے والا، مصیبتوں میں سے ہاتھ پکڑ کر کے باہر نکالنے والا، تو یہ تو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ مصیبتوں میں سے انسان کو نکالنے والے صرف اور صرف اللہ ہیں، لہذا یہ صفت دوسروں کے اندر دوسروں سے مانگنا، دوسروں سے مانگنا، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے اندر بھی، ہماری کمیونٹی کے اندر بھی یہ شرک آ جاتا ہے۔ لہذا اس طرح کی چیزوں سے خاص طور سے بچنا چاہیے، اور اس صورت کا مقصد یہی ہے کہ اس صورت سے ہم یہ سبق حاصل کریں کہ دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہے، ایک اللہ کو ہم مانیں اور یہ مانیں کہ وہی ہمیں ساری چیزیں عنایت کرتا ہے، ساری چیزیں دیتا ہے، ہم اسی کی پرستش بھی کرتے ہیں اور اسی کی مانتے بھی ہیں، اور پرستش کریں گے بھی، اسی کی مانیں گے بھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، زندگی بھر کے لیے۔ اور اسی طرح سے اس کا دوسرا پہلو کہ ہم شرک سے بچتے ہیں اور بچیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، پوری زندگی بھر کے لیے ہم شرک سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچیں گے، اور شرک کے قریب بھی جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بھی ہم بچیں گے۔ یہ اس صورت کا خاص طور سے پیغام ہے۔ اسی طرح سے اس صورت کا ایک فائدہ حدیث شریف کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ آدمی جب سونے لگے تو اس صورت کو پڑھ کر کے سونا چاہیے۔ اسی طرح ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ سورت کو اگر پڑھ کر کے سوئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے شرک سے براءت لکھ دیتی ہے اس کے لیے۔ اور دوسری حدیث کے اندر آیا ہے کہ چاروں کل کے بارے میں آیا، قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ یہ 4 صورتیں پڑھ کر کے، پڑھنے کے بعد ہاتھوں سے پھونک کر کے سارے بدن میں پھیر لیا جائے۔ ان صورتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کے شر سے، مکر و فریب سے، شیطانی مکر و فریب سے، اور ہر طرح کے جناتی اور خبیثی اثرات سے اس کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ تو اس صورت کا ایک خاص طور سے ایک فائدہ یہ ہوا۔ اسی طرح سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ سوتے وقت آدمی کو پڑھ لینا چاہیے، اور پڑھنے کے بعد پورے بدن پہ ہاتھ پہ پھونک کر پھیر لینا چاہیے۔ دوسرا فائدہ اس صورت کا یہ بیان کیا گیا حدیث شریف کے اندر کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سفر کے لیے نکلو تو سفر کے دوران تم سورۃ قل یا ایھا الکافرون کثرت سے پڑھو گے، تو اس سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں
بہت زیادہ عطا کریں گے، تمہارے مال میں برکت عطا فرمائیں گے اور تم بہت زیادہ نفع کے ساتھ، فائدے کے ساتھ اس سفر سے واپس آؤ گے۔ اس لیے اگر کسی کو کچھ سفر درپیش ہو، سفر پہ جائے، کسی بھی طرح کا کوئی سفر ہو، تو پھر اس سفر کے اندر اسے قل یا ایھا الکافرون کا خاص طور سے ورد رکھنا چاہیے۔ تو اس حدیث کے ذریعے سے اس صورت کا یہ بھی فائدہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس صورت کے خاص تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور توحید خالص سے ہم سب کو، ہمارے دلوں کو روشن فرمائے اور شرک سے اور شرک کے قریبی تمام چیزوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور شیطان کے ہر طرح کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرمائے۔